السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا ایک خوبصورت گھر، یعنی خوبصورت گھر صرف گھر اپنا جو ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو اس سے مراد نہیں، بلکہ پوری کائنات کے اندر جو آپ زندگی گزارتے ہیں اسے مختلف آپ کے رشتے، ناطے، تعلق خاندان کے، دوستوں کے ہوتے ہیں۔ اسے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ آپ کے دل پر ایک بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں، ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ آپ کی روح کو بھی جھنجھوڑ دیتے ہیں اور بے اختیار آپ اپنے دل کے اندر ایک جذبات ابھرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، احساس کے۔ احساس سے مراد یہ ہے وہ احساس کسی تحریر کی شکل میں، کسی شعر کی نظر کی شکل میں، کسی نظم کی شکل میں، کسی نغمے کی شکل میں، وہ آپ کو جھنجھوڑ دیتے ہیں اور بے اختیار آپ کے اندر ایک جذبات ایسے امڑ آتے ہیں کہ آپ کے جذبات آپ کی آنکھوں میں آنسو کی شکل میں بہنے لگتے ہیں۔ وہ تحریر، وہ تقریر یا وہ نغمہ، وہ جو بھی آپ کی نظر سے گزرتا ہے، جو آپ کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، کسی شخص نے اگر اظہار کیا اور آپ نے اور معاشرے نے محسوس کیا تو آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے۔ مینز دیٹ کہ آپ کا اندر جو ہے وہ جاگ رہا ہے، یعنی آپ بھی جاگ رہے ہیں۔ اس کی تحریر، تقریر یا جس انداز سے بھی اس نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، آپ نے بے چینی محسوس کی، اس کے دکھ کو محسوس کیا، اس کی تکلیف کو محسوس کیا، اس کی محرومی کو محسوس کیا۔ اس کے ساتھ اگر معاشرتی زندگی میں کوئی زیادتی ہوئی ہے اور اس نے جو اظہار کیا اور اس اظہار کے اندر اس نے اپنے جو بھی اس کے ساتھ بیتی، اس نے آپ کو بے چین کیا۔ اب وہ بے چینی کسی بھی حساب سے اگر آپ دیکھیں، اپنے خاندان کے رشتوں کے حساب سے کوئی اس سے چھین لیا گیا یا محروم کر دیا گیا یا اس کے حقوق سے اس کو محروم کر دیا گیا، یعنی وہ اس دکھ اور تکلیف کو اس انداز سے بیان کرتا ہے جس سے آپ اپنے اندر بے چینی محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، دکھ محسوس کرتے ہیں۔ اس دکھ اور اس تکلیف کے اندر اگر اس معاشرے کے اندر انہوں نے ایک میسج اگر دیا ہے اپنی تکلیف کا کہ ان کو حقوق سے محروم کیا گیا ہے، ان کو گھر سے محروم کر دیا گیا ہے، ان کے بہن بھائیوں میں سے کوئی چھین لیا گیا ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ ہے، یعنی اس تکلیف کو وہ اپنے نغمے کی شکل میں پیش کرتا ہے یا کسی بھی انداز سے پیش کرتا ہے کہ مجھ سے چھین لیا گیا۔ تو اس میں معاشرہ اپنی بیداری کے حساب سے یا ہم سب مل کر جو ایک گھر کی شکل میں اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ محسوس اگر اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس کے دکھ کے اندر آپ نے کوئی حصہ ڈالا، شیئر کیا، محبت کا، پیار کا اور اس کی محرومیوں کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں ذرا گلے کی خرابی کی وجہ سے، تو وہ عناصر ہیں کہ اس میں معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں کہ اس محرومیوں سے نجات پورے معاشرے کو دلائی جائے۔ یہ ہے وہ اصل چیز جس کے اوپر میں یہ بات، کچھ چیزیں میں نے ایسی دیکھی اور محسوس کی تو میں آپ کے سامنے یہ اپنے احساسات لے کر آیا کہ بات یہ ہے کہ آیا ہمارے اندر اتحاد، اتفاق، یونٹی اگر ایسی چیزیں پیدا ہوں اور معاشرے میں ہم اپنی اس معاشرے کو ایک خوبصورت گھر میں تبدیل کر دیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے اندر اس کو کوئی حوصلہ دیں یا اس کے اوپر ایک اظہار کریں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کے مداوع کے طور پر ہم نے کیا کردار ادا کیا، تو آپ یقیناً ایک خوبصورت گھر کے مالک ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا احساس کی بنیاد پر، جذبات کے اخلاص اور محبت کے اظہار کے طور پر۔ یہ وہ چیز جو آج کل کے دور میں بیدار کرنے کے لیے کوششیں مختلف انداز سے کر رہے ہیں، مختلف لوگ کر رہے ہیں، مختلف پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے
یہ احتجاج کس نوعیت کا، یہ احساس دلانے کا کس نوعیت کا؟ نوعیت یہ کہ ہم اس پر خاموش رہیں تو میرا خیال ہے پھر ہم خوبصورت گھر نہیں بنا سکتے۔ اس خوبصورت گھر کو بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اجتماعی طور پر سب اکٹھے ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اس کا مداوع کریں اور ان عناصر کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اب وہ جو چیز کبھی کسی قبضہ مافیا کے حساب سے دیکھیے یا کسی ایک طاقتور شخصیت کے حساب سے دیکھیے، یعنی مینز یہ زیادتی جو ہوتی ہے تو زیادتی وہ کرتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے اور طاقت کے نشے میں رہ کر، اس اقتدار میں رہ کر یہ بھول جاتا ہے کہ یہ زندگی کچھ لمحوں کی ہے۔ اس کو ایک ایسے انداز سے ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کر کر لوگوں کے حقوق کی نگہبانی بھی کریں، پاسداری بھی کریں، احترام بھی کریں، عزت بھی کریں اور ان کے حقوق کو لوٹانے کی کوشش کریں۔ لیکن بات یہ ہے، کرسی کا نشہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ اس وقت انسان طاقت کے نشے میں اپنے آپ کو بڑا برتر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ اس کی سوچ یا اس کی فہم جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر کسی کے حقوق کو چھیننا کسی بھی حیثیت سے جو کہ اس کا حق ہے، یہ اس کے اوپر اگر ہم کوئی لاحہ عمل اگر اختیار نہیں کرتے تو پھر گھروں کے اندر خوشی نہیں بکھر سکتی، خوشیوں کا ڈیرا نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کے اندر ایک جرأت والا، پیار والا اور محبت والا اور انتہائی طاقتور احساس کی بنیاد پر اگر ہم اٹھ کر اس پلیٹ فارم کی بنیاد کے اوپر اگر ایک شخصیت کے ساتھ نہیں، جو مختلف ہمارے عناصر ہیں جو اس کے اندر اس طریقے کا کردار گھناؤنا قسم کا ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک زندگی نہیں بلکہ پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے سدباب کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنا کردار اپنے اس ماحول کو ایک خوبصورت گھر میں تبدیل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس میں اتحاد اور اتفاق اور یکجان ہو کر اگر ہم یہ جذبات اور احساسات کو طاقت اور قوت دیں گے تو معاشرہ پھر تبدیل ہوگا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیے اپنے ارد گرد کئی لوگ کیسے کیسے ظلم اور زیادتی کے جو شکار ہوئے ہیں، اور ان کے جو بنیادی آئینی اور اخلاقی طور پر بھی اس کے حقوق جو ہیں اگر اس کو نہیں دیے جاتے تو اس بنیاد کے اوپر معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہمیں انتہائی منظم انداز سے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک پرامن انداز سے ایسے احساس کی طاقت کو بیدار کرنا چاہیے جس میں یہ تمام اس قسم کی محرومی اور زیادتیوں کا سدباب کیا جا سکے۔ آئیے اس دنیا کو ایک خوبصورت گھر میں تبدیل کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے حقوق جو چھینے گئے ہیں ان کو بحال کروانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ یہ چیز میں نے ایک نغمہ جب سنا تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور آپ کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی محرومیوں کا ذکر کیا، اور محرومی جو ہے وہ واحد ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ اجتماعی طور پر دیکھیں تو آپ کو معاشرے میں اس طرح کی بکھری ہوئی بے شمار محرومیاں نظر آئیں گی۔ اس میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے اس دنیا کو خوبصورت گھر میں تبدیل کریں جس میں ہر ایک کا ذاتی گھر بھی ان خوشیوں سے بھرا جا سکتا ہے اور معاشرے کو طاقت اور قوت بھی دی جا سکتی ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہوگی کہ آئیے مل کر اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں، اور دکھوں والے اور پریشان جو ہمارے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔